آپ کو سب سے چھوٹا جنتی سنو، سب سے چھوٹا، ایک کمرے والی جنت سمجھ، ایک کمرے والی، یہ اس کا نام ہوگا جوہینہ، قبیلہ بھی جوہینہ۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور کٹ کھاندہ کھاندہ اللہ معاف کر کے جب جنت کے دروازہ اس کے لیے کھلے گا تو آگے ایک نوکر ہو، اس کو دیکھ کر یوں ہو جائے گا، کہے گا سرکار کیا ہوا؟ کہ تم فرشتے ہو؟ کہے گا میں فرشتہ نہیں، میں آپ کا نوکر ہوں، پوچھو۔ تو آگے چلے گا تو ایسے لائٹ پڑے گی جیسے یہ لائٹ پڑ رہی، تو وہ پھر سجدے میں چلا جائے گا، کہے گا آقا کس کو سجدہ ہے؟ کہا اللہ کو۔ کدھر؟ کا یہ جو نور ہے اللہ کا ہے؟ کہ نہیں، یہ آپ کے گھر کی لائٹ ہے۔ آگے چلے گا 80,000 نوکر اس کو گاڈ آف آنر پیش کریں گے، 80,000 نوکر گاڈ آف آنر، اور کہیں گے آقا آپ کہاں رہ گئے تھے؟ ہم تو انتظار کر کر تھک گئے۔ کہے گا شکر کرو میں آئی گیا جی، بڑے لطر پہ جی میں نے۔ اور اس کے لیے کارپیٹنگ ہوگی، 40 سال اس پہ چل سکے گا۔ آگے ایسے تخت پر سونے چاندی سرخ یاقوت کا تخت ہوگا۔ ہائٹ کتنی ہو جائے گی؟ 130 فٹ، 130 فٹ ہر مرد عورت کی ہائٹ ہوگی، جس پر اللہ نے ابابا آدم اور اماں حوا کو پیدا کیا۔ ایک دفعہ نوجوان کہنے لگا ایڈے بڑے قد نو لے کے اسی کی کرنا ہے؟ میں نے کہا تیرا تو قد ہے 5 فٹ 8 انچ، اور جب تو جنت میں جائے گا تو حور کا قد ہے 130 فٹ۔ تجھے کہاں بٹھائے گی؟ جیب میں ڈالے گی، اور تو کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو وہ 80,000 نوکروں کے ساتھ آگے چلے گا، تو آگے اس سے تخت پر بٹھائیں گے، تو بیچارہ دوزخ جو بھوکا آیا، کہیں گے ہمارے آقا کو کھانے تو کھلاؤ۔ اب 80,000 نوکر، ایک ہاتھ میں ڈش ایک ہاتھ میں گلاس، 80,000 ڈش اور 80,000 گلاس شربت پانی، پتہ نہیں کیا کیا۔ یہ تمہارے یہ کوکے موکے نہ پیا کرو، تمہارے گردے برباد ہو جائیں گے۔ پینا ہے تو شہد کا شربت پیو، میٹھا دودھ پیو، یہ نری بربادی ہے۔ اور پھر ایک روٹی تن کے کھاتے ہیں، تو 2 ٹن پیک اندر سڑ دیں تو انو صحت کی تھولا بنی۔ نیچرل لائف پہ آؤ، نیچرل۔ کتنے لوگ ہیں پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے، اور اگر یہ کام بیگمات میں ہو تو بہت ہی برا ہے۔ 80,000 ڈشز کھا جائے گا اور 80,000 گلاس پی جائے گا، نہ کھانے میں لذت میں کمی نہ پینے کی کمی، اتنی جگہ ہوگی کہ پانی بھی اندر کھانا بھی۔ تو کھانے کے بعد کہیں گے ہمارے آقا اب آپ کی بیگم سے ملاقات ہے، آپ مل لیں۔ نوکر چلے جائیں گے، دروازہ کھولے، دروازہ نہیں ایسے پردہ ہٹے گا، اللہ کیوں پاک دامن رہنے کو کہہ رہا ہے، پردہ ہٹے گا تو سامنے جنت کی حور بیٹھی ہوگی 130 فٹ والی، اس کے سر کے بال نہیں کہ اتھے آ کے مک جاندے ہیں، یہاں سے چلتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی تک آتے ہیں، 130 فٹ بال ہوتے ہیں، اس میں موتی ہوتے ہیں جڑے، وہ یوں کرتے ہیں تو پوری جنت میں روشنیاں پھیل جاتی ہیں۔ تو اس کو جب دیکھے گا نا تو بس اتھے ہی بہ جائے گا۔ یہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، اس کی یوں آنکھیں پھٹ جائیں گے، یوں نہیں کر سکے گا، ادھر نہیں دیکھے گا، ادھر نہیں دیکھے گا۔ جس نے دوزخ کے کالے کالے فرشتے دیکھے وہ جنت کی حور دیکھ کے پاگل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اچھا کتنی دیر بیٹھا رہے گا؟ 40 سال، 40 سال وہاں تو یوں گزر جائیں گے، لیکن دنیا میں ہوتا تو 40 سال۔ آخر وہ کہے گی میرے آقا آپ میرے پاس نہیں آئیں گے؟ پھر وہ جھڑچری لے کر کہے گا بی بی تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں تیری بیوی ہوں۔ کہا یہ مر گیا، میں پہلے کیوں نہیں آیا؟ اللہ نے جنت رکھی، یہ عورتیں شاید پریشان ہو جائیں حور کا ذکر سن کے۔ تو
آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ بھی خوش ہو جاؤ۔ ایک مجھے حدیث یاد آئی بڑے زمانے کے بعد، جنت میں نا حوریں اور یہ ایمان والی مستورات کٹھی ہوں گی تو آپس میں ان کا مقابلہ ہوگا۔ تسی مقابلے نہ اتھے چھڑن نہ اتھے چھڑن، جنت کی حوریں کہیں گی ہم زندہ رہیں موت نہیں آئی، جوان رہیں بڑھاپا نہیں آیا، ساتھ رہیں ساتھ نہیں چھوڑا، راضی رہیں موت نہیں آئی۔ اب یہ چاروں باتیں دنیا کی عورت میں تو ہیں، اب یہ کیا جواب دیں گی؟ یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ ایمان والی عورتیں کہیں گی ہم نے نماز پڑھی تم نے کوئی نہیں پڑھی، ہم نے روزے رکھے تم نے کوئی نہیں رکھے، ہم نے وضو کیے تم نے کوئی نہیں کیے، ہم نے صدقے کیے تم نے کوئی نہیں کیے۔ تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پہ غالب ہو جائیں گی۔ کتنی حسن، یہ میک اپ ہوتا ہے نا تھوڑی دیر کے بعد، وہ رات کی کچھ اور ہوندی دلہن صبح کچھ اور بیٹھے۔ ان کو اللہ میک اپ کیا کرے گا یہ سنو، تمہیں بھی ان کو بھی اللہ اپنے نور کی تجلی ان کے چہروں پہ ڈالے گا۔ یہ جنت کی حوروں سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ مارو تاڑیاں۔